آئین و قانون کی سربلندی کے لیے کسی اپنے کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. ہم پھر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں جب ہمارے اپنوں نے ہی میرٹ کی دھجیاں بکھیری. آج ہم سب ان اپنوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب والا ہوش کے ناخن لیجئے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں میرٹ کی اس قدر بے دردی سے دھجیاں اڑانے کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں فقط اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. آپ کسی فرد یا کسی ادارے کی خواہشات کی غلامی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو پورے پاکستان کے وکلا کی آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ نے اس ادارے کو کہ جس کو ہم نے بڑی مشکلوں سے آزاد کروایا تھا آج پھر کسی کی قدموں میں لا پھینکا ہے. آج کی عدلیہ آزاد عدلیہ نہیں. بدقسمتی سے آج پورے ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے. آج لوگوں میں یہ تاثر عام ہے کہ اہم مقدمات کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. آج میرے ملک کا کسان، میرے ملک کا مزدور، میرے ملک کا حاری، میرے ملک کا مظلوم طبقہ آپ کی عدالتوں میں حصول انصاف کے لیے مارا مارا پھرتا ہے. تیسری نسلیں حصول انصاف کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے دو مختلف فیصلے ہیں. سیکٹ امپلائز ایکٹ جو کہ ایک پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا آپ کے پاس وہ آتا ہے. آپ 12 سال بعد 16,000 لوگوں کو بیک جنبش قلم نکال دیتے ہیں اور ایک معاشرتی المیوں کو جنم دیتے ہیں. اور جب ایک جرنیل کا کیس آپ کے پاس آتا ہے تب فیصلہ مختلف آتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اس ملک میں ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن جناب 6 مہینے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2.5 سال ہم سے زیادہ کمزور لوگوں سے جا کے لے لیں. وہ تو بہت ہی سپہ سالار ہمارا سادہ آدمی ہے، وہ ان سے صرف 3 سال لینے چلا گیا. وہ عمر خضر بھی مانگتا تو یہ شاید دے دیتے. میں اس سادہ آدمی سے گزارش کروں گا جنرل ریٹائرڈ مزمل سے مشورے لے. 5 سال وابڈا کی چیئرمینی کرنے کے بعد اب دوبارہ 5 سال کی چیئرمینی لے لی ہے. خدارا میرے ملک کو اداروں کو آزاد کر دیجئے، میرے ملک کی عدلیہ کو آزاد کر دیجئے. ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا تو نہ آپ کی ایکسٹینشنیں رہیں گی، نہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی برات رہے گی اور پھر ملک میں انارکی ہوگی. آج تاریخ کے جس موڑ پہ ہم کٹھے ہوئے ہیں، میرے ملک کے باسی، میرے ملک کے لوگ، میرے ملک کے سائل عدلیہ سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کی نظریں اب ہماری جانب ہیں کہ کیا یہ وکلا برادری، یہ جو عدلیہ شدر بے مہار ہو چکی ہے، کیا اس کو کسی قانون اور آئین کے دائرے میں لائے گی؟ آج سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم کورٹ میں اس ملک کی عدلیہ کا چیف جسٹس انصاف مانگتا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی خفیہ رکھی جاتی ہے. کیوں؟ کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس ملک میں، سب آئین و قانون کے تابع ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی فیصلے آج تک آپ نے ایک جج کے خلاف کارروائی کی، شوکت صدیقی، وہ بھی کسی کی فرمائش. کیا آپ نے کبھی سنا کسی عدلیہ کے جج کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی ہوئی ہو؟
آج ہمارا ملک کا نظام انصاف تباہ ہو چکا، کوئی تو ذمہ دار ہوگا، کوئی تو کرپٹ جج آیا ہوگا۔ 74 سالوں میں آپ نے تو کسی جج کو نہیں نکالا۔ آپ اپنے آپ کو قانون اور آئین سے ماورا مت سمجھیں۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت ملک کے تمام ادارے آپ سے خوفزدہ ہو گئے۔ آپ کے احتساب کا کوئی مؤثر نظام نہیں، مگر یہ مت بھولیں آپ کا احتساب ان کالے کوٹ والوں نے کرنا ہے، ان لوگوں نے کرنا ہے۔ میرے ملک کے لوگ، مظلوم پسے ہوئے طبقے آپ کی جانب اصول انصاف کے لیے دیکھتے ہیں۔ آپ 90 دن کی چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اکٹھے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی پینشن بڑھانے کے، آپ اکٹھے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں ججز کی پے اینڈ پرکس بڑھانے کے۔ آپ کو تو کمپیوٹر بھی اتنا سمجھدار ملتا ہے جو صرف ججز کی پلاٹ نکالتا ہے۔ میری قوم سے سب کچھ لے لو، اس سے کئی گنا زیادہ مراد لے لو، خدا را میری عوام کو انصاف فراہم کر دو۔ دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے جہاں کی سپریم کورٹ سال میں 191 دن کام کرتی ہو، اور ہم سب تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے۔ ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وہ مشعل راہ ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسلمانوں کے کسی معاملہ کا والی بنایا گیا اور وہ ان سے چھپ کر ان کی بہی خواہی سے، ان کی ضروریات سے، ان کے فقر و تندرستی سے اور ان کے فاقہ سے غافل ہو گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے چھپ کر اس کی بہی خواہی سے، اس کی ضروریات سے، اس کے فقر و تندرستی سے اور اس کے فاقہ سے توجہ پھیر لیں گے۔ There is no concept of leave of قاضی۔ اسلامی حکومتوں میں سائلین قاضی کا دروازہ رات کی دیر بھی کھٹکھٹاتے تھے اور قاضی ان کو انصاف فراہم کرتا تھا۔ آج آنے والے سائلین کے لیے سال کا 1/3 حصہ ہم دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آج ہم بیرون ملک ان سائلین کے ٹیکس کے پیسے پہ سیر سپاٹے پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، یہ کام بہت دشوار ہے، تو چھوڑ دیجیے، اور بہت لوگ یہ کام کر لیں گے۔ یہ تو شیوہ پیغمبری ہے، خدائی صفات میں سے صفت ہے منصفی۔ آپ ہر لمحہ نیکی کیوں نہیں کماتے؟ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا، منصفی کا بہت بڑا اجر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے اس سینئر جج کو کہ جنہوں نے ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس آواز پہ لبیک کہا اور اپنی یہ چھٹیاں سرنڈر کر دی۔ یہ بارش کا پہلا قطرہ انشاءاللہ تعالی
ایک دن آئے گا یہ ججز کی بے پناہ چھٹیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارا مطالبہ ہے عدالت کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ ججز نے چھٹیاں کرنی ہیں، ریاست کے دیگر ملازمین کی طرح آپ بھی کریں۔ آپ کیا کسی دوسرے ملک کی مخلوق ہیں؟ آپ بھی اسی ریاست کے ملازم ہیں۔ اگر ریاست کے باقی ملازمین کو چھٹیاں آپ کی طرح بے پناہ نہیں ہیں تو خدا را آپ بھی اس طرح مت کیجیے۔ بات سپریم کورٹ میں ایلیگیشنز کی ہوئی۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں سپیریئر جوڈیشری میں جج ابن جج اس تعصب کو خدا را روک دیجیے۔ عدالت میں تعیناتیاں اور تقرریاں کسی اصول، کسی ضابطے کی پابند کے تحت ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں الجہاد ٹرسٹ کیس میں آپ ہی نے سینیورٹی کا اصول وضع کیا تھا، پھر آج وہ اصول کدھر چلا گیا؟ آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اپنی ذاتی پسند ناپسند دیکھتے ہیں۔ حالت آپ کی یہ ہے، ایک دن آپ سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججز کو کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں، اور دوسرے دن انہی ججز میں سے آپ کہتے ہیں آپ ایڈ ہاک جج آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آپ نے اپنے اس عمل سے دنیا بھر میں ہماری کتنی جگ ہنسائی کرائی؟ آپ حلف لینے کے لیے بیٹھے رہے، کوئی آپ سے حلف لینے نہ آیا۔ اس تضحیک کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ آپ نے وہاں بیٹھ کے سیاست شروع کر دی۔ پنجاب سے آپ نے 4تھے نمبر کے جج کو فیمنسٹ کارڈ کھیلتے ہوئے ایلیویشن کے لیے کہا۔ یہ فیمنسٹ کارڈ آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا، کیوں نہیں آیا جب میرے خطے کی ایک خاتون جج فخر النساء کھوکر جو سینیورٹی میں نمبر 1 پہ تھی، آپ نے اس وقت نہیں نظر آئے خواتین کے حقوق؟ اس وقت بھی آپ نے ذاتی پسند ناپسند کی، میرٹ کی دھجیاں پہ کھیلی، آج بھی آپ نے میرٹ کی دھجیاں پہ کھیلی۔ یہ تعیناتیاں، یہ تقرریاں کسی قیمت قابل قبول نہ ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے۔ اپنے اس منصب کا اس بے دردی سے استعمال مت کیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کو منصف کا رتبہ دیا، آپ منصف رہیں، سیاستدان مت بنیں۔ اکاؤنٹیبلٹی آف لیگل فرٹرنیٹی میرا کنسرن ہے۔ ہماری بار کونسلز کا طریقہ کار انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ جب ہم ججز کی بات کرتے کہ نو ون از ابو دی لا، تو یقیناً میں اور آپ بھی ابو دی لا نہیں ہیں۔ آج ہم سب مل بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنا بھی احتساب کا عمل تیز کریں اور ججز کا بھی احتساب کا عمل تیز کریں۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا تو حال ہی مت پوچھیں آپ۔ میرے پاس ایک بڑے دلچسپ درخواست آئی پچھلے دنوں۔ وہ سائل آیا، کہتا جناب میرے آباء و اجداد کا بہت ایک قیمتی گھر تھا، اس پہ ایک سول جج صاحب نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ میرے والد صاحب نے اس ناجائز قبضے کا کیس کیا ہوا ہے، وہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں اس کیس کی پیروی کر رہا ہوں۔ جس عدالت میں میرا کیس زیر سماعت ہے، اس کے ساتھ والی عدالت میں وہ جج صاحب تعینات ہیں۔ دونوں جج صاحبان ٹی بریک میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے انصاف کا گمان نہ ہونے کا گمان ہوا، میں نے درخواست اوپر دے دی، انضباطی کمیٹی کو دے دی، ڈسٹرکٹ جج کو دے دی۔ میری اس گھر سے بچپن کی یادیں ہیں۔ ایک شام میں اس گھر سے باہر سے گزرا تو دیکھا
اس شہر کی تمام عدلیہ اس گھر میں پارٹی کر رہی ہے، جس میں وہ جج صاحب جن کے پاس میرا کیس زیر سماعت ہے وہ بھی موجود ہے، وہ جج صاحب جن کے پاس میں نے درخواست دی ہے وہ بھی موجود ہیں۔ مجھے بتائیے میں حصول انصاف کے لیے کہاں جاؤں؟ میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا، آپ کے پاس ہے؟ میری تجویز ہوگی کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی انضباطی کمیٹی کسی دوسری ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہونی چاہیے، تاکہ وہ فائل کو دیکھ کے فیصلہ کر سکیں، چہرے مت دیکھیں۔ ہم سب آج کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف اکٹھے نہیں ہوئے، ہم سب رول آف لا، آئین کی حکمرانی کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم سب کا ایک خواب آزاد عدلیہ کا خواب ہے، ہم اس کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی آج ذاتی منفعت کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میں نے، آپ نے یا ان لوگوں نے، کسی نے جج نہیں لگنا، یہ تعیناتی کسی اور کیوں نہیں، لیکن بات آج ہم حق اور سچ کی کرنے اکٹھے ہوئے۔ اور میرا پیغام ان تمام متعلقہ لوگوں کے لیے ہے، کراچی اور ملتان کی تاریخ یاد رکھیے۔ اس جنوبی پنجاب سے اٹھنے والی آندھی کے آگے تو ایک وردی والا آمر نہ ٹکا، آپ کیا چیز ہیں؟ اگلا ہمارا پڑاؤ اسلام آباد میں، میں اپنی بار کے بہاف پہ، آپ سب کے بہاف پہ اپنے تمام اکابرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم وہاں بھرپور شرکت کریں گے، اور یہ جو علم اٹھایا ہے ہم نے آئین و قانون کی سربلندی کا، اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔